آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں اس کو کرنے سے آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہونے لگے گی۔ کیا ہو اگر صرف چند منٹ کی عبادات آپ کے رزق، سکون، صحت، گھریلو مسائل اور پریشانیوں میں حیرت انگیز تبدیلی لے آئے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو ہزاروں لوگوں کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنا۔ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ان 2 تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خیر و برکت آتی ہے، کس طرح آپ کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے یا رزق کے حوالے سے یا جس بھی حوالے سے آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ منت، آپ کی وہ حاجت چند دنوں میں ہی قبول ہوگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا ہر انسان نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کوئی ذہنی سکون کی تلاش میں ہے۔ ہم اکثر بڑی بڑی عبادتوں اور مشکل وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چھوٹے اعمال زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو اخلاص اور پابندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یاد کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، یعنی یاد انسان کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ دیکھیں ذرا سوچیں، جب آپ کسی طاقتور شخصیت سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا، تو پھر وہ رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو بند دروازے کھول سکتا ہے اور اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کی برکات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ رزق، برکت اور مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کی بھی بے شمار برکات ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی مرتبہ اور کس طرح استغفار اور درود ابراہیمی کو ایک دن میں پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ دیکھیں جب ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ درود شریف دل کو نور دیتا ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ دیکھیں بہت سے بزرگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ جب انہوں نے درود شریف اور استغفار کو معمول بنایا تو ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں، ان کی پریشانیاں کم ہوئیں، ان کے دل کو سکون ملا، رزق میں برکت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں یاد رکھیں اثر الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ آج کل ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت صرف کرتے ہیں، لیکن اگر ہم روزانہ صرف چند منٹ اللہ کے لیے نکالیں تو ہماری روحانی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہر صبح جب آپ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دن بھر میں جب بھی فرصت ملے استغفار کریں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے گھر کے کاموں کے دوران اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کر دینا ہے۔ اللہ لکھ دیں، محمد لکھتے ہیں، کن فیکن لکھتے ہیں، اور اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں کہ کس طرح وہ وظیفہ کرنا ہے، دن میں کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور کبھی اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت آپ سے دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب آتے ہیں آج کے آسان اور مختصر عمل کی طرف۔ روزانہ آپ نے ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور آپ نے 313 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 313 مرتبہ آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور درود ابراہیمی وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کے سکون، حالات اور زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار اور درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیو میں کرتی رہتی ہوں
کہ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، تو آپ نے ایک بات لازمی دیکھنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کر پاتے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب نماز پڑھنے لگیں گے، آپ استغفار کو، درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ میں نے یہاں پر استغفار کے پہلے بھی کئی دفعہ وظائف شیئر کی ہیں، اور میرے زیادہ تر وظائف ہوتے بھی استغفار پر ہیں، اور میرے کئی بہن بھائیوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کے اس وظیفے کو پڑھنے سے الحمدللہ ہماری ہر حاجت پوری ہونے لگی ہے، ہمارے دل کو سکون ہے۔ ایک میرے بھائی کہتے تھے میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں لیکن میرا دل بے سکون رہتا تھا، لیکن آپ کی ویڈیو دیکھ کر جب سے میں نے استغفار 313 مرتبہ ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کیا نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو سکون عطا کیا۔ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو نا اس طرح آپ کی زندگی سے نکالتا ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو، اپنی زندگی کی ہر مشکل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ لوگوں کے ساتھ دکھ بانٹنے سے صرف اور صرف آپ کے دکھوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ لوگ آپ کا درد ایک دفعہ سنتے ہیں، 2 دفعہ سنتے ہیں، 3 دفعہ سنتے ہیں، چوتھی مرتبہ وہ بھی اکتا جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو اپنا درد بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کو بتایا جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ کو بتایا جائے کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور یہاں پر آپ کے سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھا کریں، اگر آپ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ، آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے، تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی پریشان بہن بھائی ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، کوئی ایسا انسان جو اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہے، تو اس کے ساتھ وہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ دیکھیں استغفار جب آپ اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی سے پریشانیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ ویسے بھی محرم کے بہت بابرکت دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی وہ حاجتیں جو آپ کی برسوں سے پوری نہیں ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایسی دعائیں جو کب سے قبول نہیں ہو رہی، تو ان دنوں میں آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔